الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ناحق ناجائز نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار جائز رکھا ہے تجارت کا، آپس میں لین دین کا، تو اس جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ہی مال کھانا چاہیے، جس کے جو اللہ کی طرف سے جائز بھی ہو، جس میں آپس کی رضامندی بھی ہو۔ اللہ کی طرف سے جائز ہو، آپس میں رضامندی نہ ہو، یا آپس کی رضامندی ہو اللہ کی طرف سے ہی جائز نہ ہو، تو یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ نہ تو اللہ کی طرف سے اس کا جائز ہونا بھی ضروری ہے اور لوگوں کے آپس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس کی رضا ضروری ہے معاملات کے اندر۔ سورہ نساء آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ تو اسے پتہ لگا کہ اگر آپس کی رضامندی نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرنے میں، خرید و فروخت میں، اگر آپس کی رضا نہ ہو، چاہے وہ کاروبار، وہ معاملہ اللہ کی طرف سے جائز کیوں نہ ہو، اگر ایک دوسرے پہ زیادتی ہو رہی ہے، رضامندی نہیں ہے، تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ ایک بندہ دوسرے سے زبردستی اس کا پلاٹ، اس کی کوئی چیز جو ہے وہ خرید لیتا ہے ڈنڈے کے زور پر۔ اب کسی سے پلاٹ خریدنا، کسی سے پلاٹ کے لین دین کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں آپس میں رضا ہونی چاہیے، کوئی کسی پر زبردستی، زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے کوئی پیسے ہی دے دے، تھوڑے پیسے دے، زیادہ پیسے دے، یا جتنے اس کے پیسے ہیں اتنے پیسے دے دے، لیکن چاہے زیادہ پیسے کیوں نہ دے دے، لیکن زور زبردستی، جبر و اکراہ نہیں ہو سکتا۔ جبر و اکراہ ہوگا تو پھر وہ، چاہے وہ اصلاً وہ تجارت جائز ہو، وہ خرید و فروخت جائز ہو، وہ اللہ کی طرف سے منع نہ ہو، اگر رضا نہیں ہوگی ایک دوسرے کی تو پھر بھی وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہوگا۔ اچھا، جس طرح آپس کی رضامندی ضروری ہے، اس طرح صرف آپس کی رضامندی کافی نہیں ہے، وہ طریقہ کار اصلاً جائز بھی ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے۔
اگر رشوت لوگ آپس میں باہمی رضامندی سے لے لیں تو کہیں جی ہم تو باطل طریقے سے مال نہیں کھا رہے، رشوت دینے والا بھی راضی، لینے والا بھی راضی ہے، تو یہ آپس کی رضا بھی کافی نہیں ہے۔ آپس کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے منع نہیں ہونا چاہیے۔ سود ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، آپس میں رضا ہو، چاہے آپس کی رضامندی ہو، سود دینے والا بھی راضی ہے، لینے والا بھی راضی ہے، لیکن جب وہ اللہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایک انسان اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیز چاہے آپس میں رضا ہی کیوں نہیں ہے، اگر ایک انسان جو ہے وہ اس کو کھائے گا، اس مال کو، وہ بھی باطل طریقے سے ہے، سود، رشوت وغیرہ، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ خرید و فروخت جائز ہے، لیکن وہ اس کو رضامندی کے ساتھ نہیں کرتا، وہ اس کو زور زبردستی سے کرتا ہے، وہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہوگا۔ کسی بھی طریقے سے آپ اس میں رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، تو یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اس کے اندر ساری حرام صورتیں اور ساری جبر و اکراہ کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَتُدْلُوا بِهَا پیچھے وَلَا تَأْكُلُوا ہے، تو آگے وَتُدْلُوا اصل میں یہاں بھی لا ہے، اصل جملہ ہے وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کو عطف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو جو لا پیچھے ہے وہی لا آگے بھی ہے، محذوف ہے لا، تو مطلب ہوگا اور نہ تم لے جاؤ اسے الی الحکام، حکام کی طرف، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ آپس میں باطل طریقے سے مال نہیں کھایا جا سکتا۔ باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حکام کے پاس ایک انسان مال لے جائے اور حکام کے پاس مال لے جا کر انسان گناہ کے ساتھ مال کھائے، حکام کے پاس مال لے جا کر انسان گناہ کا کام کرے، دوسرے پر زیادتی کرے، کیسے؟ رشوت دے کر۔ کوئی معاملہ عدالت میں ہو تو انسان رشوت دے رشوت دے کر کہیں اور معاملہ پھنسا ہو، محکمے میں، کہیں عدالت میں، کسی بھی جگہ پر، تو انسان ناجائز طریقے سے اپنا الو سیدھا کرنا چاہے، اپنا معاملہ حل کرنا چاہے، تو انسان رشوت دے کر معاملہ حل کرے۔ حکام کے پاس مال نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کا مال کا ایک حصہ باطل طریقے سے کھاؤ۔ اگر شروع میں آدمی یعنی رضا نہ ہو آپس میں، جی، بعد میں ایک فریق مکر جائے، اگر خرید و فروخت سے پہلے کوئی منکر ہو جاتا ہے، خرید و فروخت کے بعد میں ایک فریق جو ہے نا، اب خرید و فروخت کے بعد کوئی منکر ہو جائے، اس کے منکر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے ایک تو ہے نا خرید و فروخت سے پہلے کوئی منکر ہو جائے تو اب رضا ختم ہو گئی، سودا ہو گیا ہے، اب کوئی آپس میں، اب ان کے بعد میں وہ ایک دوسرے سے راضی نہ رہیں، بعد میں کہ نہیں ہم نے غلط کیا، اب بعد میں ناراضگی کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اور نہ لے جاؤ اپنے مال حکام کے پاس تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کے ساتھ، تو تم جانتے ہو۔ تو اس میں رشوت وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، کمیشن لوگ جو ہے وہ دے کر اپنے نام بہت سے معاملات کروا لیتے ہیں، حکام کو کمیشن دے کر، وہ کمیشن بھی رشوت ہی ہے۔ تو ناجائز طریقے سے اپنے مال، ناقص کام ہوتا ہے لیکن وہ رشوت دے کر، کمیشن دے کر اس کو جائز کر لیا جاتا ہے، تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ جی، یہ جو ٹوکن منی کے ٹرم سے جو پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ناقابل واپس ہے، تو وہ کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک زبردستی والی بات ہے، یا کہ صحیح ہے وہ طریقہ؟ واللہ عالم، ابھی میرے ذہن میں ٹوکن وغیرہ میں نے زیادہ جی تو کہتا ہے جی یہ لو ٹوکن، اب میں آپ کو باقی ادائیگی کروں گا اور آپ سے لے لوں گا،
تو یہ جو ٹوکن منی ہے وہ اس کی شرط رکھتے ہیں کہ جی یہ اگر آپ نے ایسے پھر گئے تو یہ ناقابل واپسی ہو. اللہ عالم، میرے ذہن میں ابھی اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ہیں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا، غور کر کے انشاءاللہ کچھ بتاتا ہوں اس کے بارے میں. عدالت کے اندر معاملہ چل رہا ہو، ایک فریق ہے وہ حق پر ہے لیکن اس کے پاس اپنے حق کو ثابت کرنے کے دلائل نہیں ہیں، دوسرا فریق حق پر نہیں ہے، وہ لیکن چرب زبان ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ لگا کر چرب زبانی سے کام لے کر، اس کو پتہ ہے میں غلط ہوں، وہ چرب زبانی سے کام لے کر پیسہ لگا کر وہ معاملہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے میں غلط ہوں. تو گویا کہ یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے، یہ بھی جانتے بوجھتے لوگوں کا مال ہڑپ کرنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، اور یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے آیت رکھی دوسری سورہ نساء کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ گویا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اے ایمان والو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر تجارت ہو آپس میں رضامندی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے کہ انسان باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کھائے. یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. اہلہ ہلال کی جمع ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے میقات ہے، لوگوں کے لیے میعاد مقرر کرنے کا ایک آلہ ہے. والحج، اور حج کے لیے بھی، یعنی چاند کے ذریعے مدت مقرر کی جاتی ہے، معاہدے کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، قرض دیتے ہوئے. تو چاند کے ذریعے لوگوں کے لیے میقات کا مطلب ہوتا ہے ایک مدت مقرر کر لیجئے، تو لوگوں کے لیے مدت کے لیے ہے، میعاد کے لیے ہے، میعاد مقرر کرنا، ایک مدت مقرر کر لینا. مثال کے طور پر آپ مجھے فلاں چیز دے دیں، میں آپ کو 3 مہینے کے بعد رقم لوٹا دوں گا. تو یہ 3 مہینے کے بعد رقم لوٹانا، یہ 3 مہینے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جس دور میں قرآن اترا اس دور میں تقویم، تاریخ وغیرہ کا ذریعہ چاند ہی تھا، کہ سورج کی تقویم وغیرہ یہ تو بعد میں آئی ہے. عرب لوگ چاند کو ہی استعمال کرتے تھے، اور چاند کی تقویم ہی اصل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے. یہ بڑی سادہ اور بڑی آسان تاریخ معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر اس میں ہر دن کا حساب بھی نہیں رکھنا پڑتا، اگر دنوں کا حساب نہ رکھا جائے تو تب بھی جب چاند غائب ہو جاتا ہے، بعض راتوں میں چاند نہیں نکلتا، پھر ایک رات چاند نکلتا ہے بڑا باریک سا، تو وہ پہلی رات ہوتی ہے. اگر ایک ایک دن کو نہ لکھا جائے اور ایک ایک دن کا حساب نہ بھی رکھا جائے تو چاند کے ذریعے چاند کی کون سی تاریخ ہے وہ 1 مہینے بعد بھی اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. جب پورا 14ویں کا چاند ہو تو پتہ لگ جائے گا کہ 14ویں کی رات ہے. تو یہ بڑی آسان سادہ فہم تقسیم ہے، اور اللہ نے یہی تقسیم رکھی ہے شروع سے. اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تب سے مہینے بنائے، تب سے یہ چاند سورج کا سسٹم بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ بھی جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، تب سے ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کے نظام میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تب سے جب سے زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں تب سے 12 مہینے اللہ نے رکھے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ یہ جنوری فروری والے مہینے نہیں ہیں، وہ ہاں جی، وہ بکرمی تاریخ والے اور فارسی تاریخ والے وہ بھی نہیں ہیں، وہ چاند کی تاریخ والے ہیں. تو گویا کہ پتہ لگا کہ اصل تقویم جو اللہ کے ہاں ہے، اور وہی تقویم چل رہی تھی جاہلیت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آئے تو وہاں وہی تقویم چل رہی تھی، وہی اصل تقویم ہے اور آسان تقویم ہے. اسی کو بنیاد بنانا چاہیے، اسی کے ذریعے مدتیں وغیرہ طے کرنی چاہیے. عرب لوگوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کر رکھی تھیں. حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے اپنے مفادات کے تحت. اس مہینے لڑائی کرنی ہے، حرمت والے مہینے کو اگلا مہینہ شمار کر لیں گے، اگلے سال حرمت والا مہینہ شمار کر لیں گے، یا محرم کو حرمت والا مہینہ شمار نہیں کریں گے، سفر کو حرمت والا مہینہ شمار کر لیں گے. اس کو نسیخ کہتے تھے. یہ ادلی بدلی کر لیتے تھے. وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. اور جب یہ آیات اتری یہ جائز نہیں ہے تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب گھوم گھما کے زمانہ اپنی اصل شکل میں آ چکا ہے. یعنی جو اللہ کی نظام ہے، جب یہ آیات اتری اس وقت لوٹ پوٹ کے سارا نظام ٹھیک ہو چکا تھا. میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاند اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے کاموں کی مدتیں میعادیں مقرر کرنے کے لیے چاند کو اللہ نے بنایا ہے. اور حج کے لیے اللہ نے چاند کو بنایا ہے. چاند سے پتہ لگتا ہے کہ حج کا مہینہ آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا. تو یہ چاند کی جو تقویم ہے یہ اصل تقویم ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اور اسی نظام کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اسی نظام کو اپنانا چاہیے. اس کے اندر بڑی خیر اور بڑی برکتیں ہیں. اسی کے ذریعے لین دین ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ساری مدتیں رکھی ہیں وہ مدتیں بھی اللہ رب العالمین نے اسی تقویم کے تحت رکھی ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں، میں جیسے ذکر کر رہا تھا ابھی، تو وہ حرمت والے مہینے بھی اسی تقویم کے اندر ہیں. وہ شمسی تقویم کے اندر، وہ دوسری تقویموں کے اندر نہیں ہیں. وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وہ اس تقویم کے اندر ہیں حرمت والے مہینے. اللہ رب العالمین نے جو عدت وغیرہ کے احکامات رکھے ہیں عورتوں کے لیے، تو وہ عدت وغیرہ کے احکامات کا تعلق 4 مہینے 10 دن، فلاں چیز کی مدت 3 مہینے، اور یہ جو قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں مدتیں آتی ہیں مختلف، تو ان مدتوں کا تعلق بھی قمری تقویم کے ساتھ ہے. ان کا تعلق شمسی تقویم کے ساتھ نہیں ہے. اگر شمسی تقویم کے ساتھ کریں گے تو سارا حساب گڑبڑ ہو جائے گا اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہوگا. تو قمری تقویم کو بنیاد بنانا چاہیے ان تمام معاملات میں. تو یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر، مدت، کاموں کی مدت وغیرہ مقرر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. والحج، اور حج کے لیے بھی اس سے پتہ لگتا ہے کہ حج کا وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. حج کے مہینے کو قمری تقویم سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے، چاند سے. حج کے مہینے کو شمسی تقویم سے، دوسری تقویموں سے معلوم نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نے سارے نظام کے لیے قمری تقویم کو بنایا. یہ بات یاد رکھیے کہ آپس میں مدتیں مقرر کرنے کے لیے اللہ نے چاند رکھا ہے. چاند سے اصل میں دنوں کا پتہ لگتا ہے. دن میں سورج ہوتا ہے، رات میں چاند ہوتا ہے. ہر رات چاند ہوتا ہے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر یہ حساب کتاب بھول بھی جائے، اگر کبھی غلط فہمی بھی ہو رہی ہے کہ یہ چاند 24 تاریخ کا ہے کہ 25ویں رات، 24ویں رات کا ہے، 25ویں رات کا ہے، چاند کی جو سائز ہے اس سے اندازہ نہیں ہو رہا، تو اگر حساب نہیں رکھا گیا تب بھی بڑا سادہ سا حساب ہے کہ جب 2-3 راتیں چاند غائب رہے گا اور پھر چاند نکلے گا تو وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوگا. علیہ السلام. تو بڑا یہ ایک سادہ، اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہ بھی ہوں تو وہ بھی اس تقویم کا دھیان رکھ سکتے ہیں. تو چاند کا تعلق ہے دنوں کا حساب رکھنے کے لیے. لیکن اگر دنوں سے کم کا حساب رکھنا ہو، اگر گھنٹوں کا حساب رکھنا ہو، ایک دن کے اندر میں نے یہ کام صبح کرنا ہے، یہ کام شام کو کرنا ہے، یہ کام دوپہر کو کرنا ہے، یہ کام 2 گھنٹوں کے بعد کرنا ہے، 3 گھنٹوں کے بعد کرنا ہے، یہ کام آدھے گھنٹے کے بعد کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج کو رکھا ہے. سورج کے اور بہت سے مقاصد ہیں. تو سورج کے مقاصد میں سے ایک مقصد، چھوٹا حساب وہ سورج سے ہوتا ہے اور بڑا حساب دنوں کا حساب، اور دن بڑھ کر پھر وہ مہینے بنتے ہیں اور مہینے سال بنتے ہیں. تو یہ جو بڑا حساب ہے وہ چاند سے ہوتا ہے اور چھوٹا حساب وہ گھنٹوں کا، یا عربی میں اس کو پرانے زمانے میں گھنٹے نہیں ہوتے تھے، گھنٹے وغیرہ تو بنے جب سے گھڑیاں آئی ہیں. تو پہلے ساعت ہوتی تھی، پہر، دن کے اندر 8 پہر بنائے ہوئے تھے. تو یہ جو پہر وغیرہ کا تعلق ہے، اس کا تعلق دن کے اندر، اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. اب 2 پہر ہو گیا، اب سہ پہر ہو گیا.
تو یہ ظہر، عصر اور دوپہر، سحر اور اس کا تعلق سورج کے ساتھ. اب سورج ڈھل رہا ہے، اب سورج جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہے لیکن ابھی چمک رہا ہے، تو اس طرح کر کے کچھ پہر اور یہ چیزیں. تو یہ جب سے گھڑیاں آئی ہیں تو گھڑیوں کے لیے بھی سورج کو پیمانہ بنا کر، تو سورج کے ذریعے سورج کے ایک دن کا حساب نکال کر 24 گھنٹے بنائے گئے ہیں. تو ہر گھنٹہ، تو یہ پھر گھنٹے اور پھر منٹ اور پھر سیکنڈز، اس سب کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ. تو حساب کے لیے چاند ہے، اگر مہینوں کا، دنوں کا، سالوں کا حساب ہو، اور اگر چھوٹا حساب ہو تو اس کے لیے پھر سورج ہے. تو سورج اور چاند دونوں حساب کے لیے. یہاں تو چونکہ سوال چاند کے بارے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں ذکر کیا، ورنہ سورج سے بھی حساب ہوتا ہے. قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 96. اللہ فرماتے ہیں اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہ فالق الاصباح، اللہ صبح کو نکالنے والا، صبح کو پھاڑنے والا ہے رات سے. وجعل اللیل سکنا، اللہ نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کے لیے بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اس کا معنی بعض مفسرین نے کیا اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ بنایا. ایک حساب لگے بندے نظام کے مطابق سورج نکلتا ہے، ایک لگے بندے نظام کے مطابق جس میں گھنٹوں، منٹوں، سیکنڈوں اور سیکنڈوں کے بھی سوموں حصوں تک کا اعتبار کیا گیا. اللہ کے بنائے ہوئے ایکوریٹ نظام کے تحت جب سورج نہ تو نکلتا ہے، جب چاند نہ نکلنا تو نکلتا ہے. اور یہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہم پیش گوئی بھی کر سکتے ہیں کہ کل کا سورج اتنے بجے نکلے گا، پرسوں کا اتنے بجے، اگلے سال کا اتنے بجے، اور میتھ وغیرہ کے ذریعے اندازے لگا لیے جاتے ہیں، اور سورج کے ساتھ چاند کے بھی اندازے لگا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا نظام بڑا ایک حساب کتاب کے مطابق ہے. تو ایک تفسیر تو یہ والشمس والقمر حسبان، اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ بنایا. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ والشمس والقمر حسبان، اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، حساب کتاب کرنے کے لیے، آپ اس کے معاملات چلانے کے لیے، مدتیں مقرر کرنے کے لیے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 5. اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے سورج کو روشن بنایا، ضیاء بڑی تیز روشنی، والقمر نورا اور چاند کو نورانی بنایا، نورانی روشنی مدھم روشنی ہوتی ہے. وقدرہ منازل، اللہ نے چاند کی منزلیں بھی مقرر کی، چاند چھوٹا بڑا ہوتا رہتا. یہ اللہ نے کیوں بنائی چیزیں؟ سورج روشنی کے لیے، چاند نور کے لیے، اور چاند کی منزلیں بھی بنائیں. یہ سارا سسٹم اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی تعداد جانو اور تم حساب کتاب جانو. تو یہ سالوں کی تعداد، حساب کتاب اور یہ چیزیں، اس کے لیے سورج اور چاند دونوں اللہ رب العالمین نے بنائے. تو یہاں چونکہ چاند کے بارے میں سوال تھا تو اللہ نے چاند کے بارے میں ذکر فرمایا کہ چاند لوگوں کے لیے کاموں کی مدت مقرر کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور حج کا ایک ذریعہ ہے. میں نے اصل میں یہ چاند اور سورج دونوں کا ذکر اس لیے اکٹھا کر دیا ہے کہ کچھ لوگ اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے حساب کتاب کے لیے صرف چاند بنایا ہے اور پوری دنیا کا چاند ایک ہے، تو پوری دنیا میں چاند ایک ہی ہونا چاہیے اور اس کی ایک ہی تاریخ ہونی چاہیے. ایک لمبی چوڑی بحث شروع ہو جاتی ہے جب بھی رمضان کی پہلی تاریخ کا مسئلہ ہوتا ہے، جب عید کا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگوں کا تقاضا ہوتا ہے جی پورے ملک کے اندر، کیا پوری دنیا کے اندر ایک ہی تاریخ کو عید ہونی چاہیے، اور وہ اس کے لیے مثال بناتے ہیں. یہ جو غیر مسلموں نے انہوں نے ایونٹس رکھے ہوئے ہیں 25 دسمبر اور پھر مختلف دن رکھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں جب وہ ایک دن میں یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہم ایک دن میں یہ سارے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں کسی چیز کے لیے بھی غیر مسلموں اور ان کے طور طریقوں کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. ہمیں اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نظام کیا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، ہمارے لیے اللہ نے کیا نظام بنایا. تو یہ چاند کو پوری دنیا کے لیے، چاند ایک ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک ہی تاریخ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بنیاد شمسی تقویم ہے.
اصل تقویم قمری ہے. ہم قمری تقویم کے لیے شمسی تقویم کو کیسے بنیاد بنا سکتے ہیں؟ شمسی تقویم کے لیے قمری تقویم کو بنیاد بنانا ہے. اللہ نے تو جو نظام بنایا زمین و آسمان کی تخلیق سے، اللہ نے تو وہ نظام قمری تقویم کا بنایا. تو بہرحال یہ چاند پوری دنیا میں ایک ہے تو پوری دنیا میں ایک ہی تاریخ ہونی چاہیے. اگر یہ دلیل ہو تو پھر سورج بھی پوری دنیا میں ایک ہے، تو پھر سورج کا نظام بھی پوری دنیا میں ایک ہی ہونا چاہیے، پھر گھنٹے بھی ایک ہی ہونے چاہیے. پھر اگر پاکستان میں 8 بجے ہیں تو امریکہ میں بھی 8 ہی بجنے چاہیے صبح کے. اگر اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں 8 بجنے والے ہیں، 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو سعودی عرب میں بھی امریکہ میں بھی ہر جگہ 8 ہی بجنے چاہیے. تو جب سورج پوری دنیا میں سورج کے مطابق جو ہے وہ گھنٹے چینج ہوتے ہیں، تو پھر چاند کا بھی ہر علاقے کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، اور اسی کے شرعی دلائل موجود ہیں. بہرحال یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. تو وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اصل میں لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا چاند کے بارے میں، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک سائنسی اور ایک چاند کے بارے میں ایک اللہ کا ایک حساب کتاب ہے، ایک بڑا نظام ہے. لیکن اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اس چیز کو سمجھایا جا سکتا اس دور کے لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اور اس کے گھٹتے ایک تو ہے نا گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی یہ بتا دیا اس کا فائدہ کیا ہے. چاند کے گھٹنے بڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دنوں کا حساب لگا سکتے ہیں، آپ مدتیں مقرر کر سکتے ہیں. لیکن اس کی اصل بنیاد اس دور کے لوگ اگر اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے اس کی اصل بات. آج بھی سائنس کہتی ہے کہ جی چاند اس لیے گھٹتا بڑھتا ہے، وہ اتنا جھکا ہوا ہے اور وہ اتنے زاویے پر ہے، اور اس وجہ سے ہمیں پہلی تاریخ کو چھوٹا نظر آتا ہے، دوسری تاریخ ابھی جو سائنس کہہ رہی ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنا حتمی ہے کتنا حتمی نہیں ہے. لیکن بہرحال جس وقت یہ سوال پوچھا گیا اس وقت تو سائنس کے بارے میں معلومات اتنی زیادہ نہیں تھیں. تو قرآن سائنسی کتاب بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سائنسی عقدے قرآن کریم سے حل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے حوالے سے چاند کے حوالے سے ان کے دینی مسائل تھے، اور ان کے چاند کے ذریعے جو لوگوں کا تعلق ہے اپنے مدتیں وغیرہ مقرر کرنے کا، اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا کہ تمہارے لیے یہ چاند کے اس گھٹتے بڑھنے میں اور ان چیزوں میں فائدہ ہے. تم حج کے مہینے وغیرہ معلوم کر سکتے ہو، تم اپنی مدتیں معلوم کر سکتے ہو. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کی پشت سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے جو شخص اللہ سے ڈرے، جو شخص متقی ہو. اصل میں جاہلیت کے اندر ایک عادت تھی، ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب وہ عمرے وغیرہ کی نیت کر لیتے تو پھر اگر گھر جانا پڑتا تو پھر وہ پیچھے سے گھر کو جاتے تھے، گھر کے سامنے سے نہیں جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں، پیچھے سے آؤ، نیکی یہ اللہ سے ڈرو. چلیں باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.